الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين صلوات وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين فقال الحسين بن علي عليه الصلاة والسلام مثلي لا يبايع لمثل صلوات اللهم صل على عبادات کی قبولیت کے لیے، مریضوں کی شفایابی کے لیے درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر اللہم صلی علی محمد۔ پروردگار عالم آپ سب کا مجلس اعزاء میں ذکر امام حسین میں چل کر آنا اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ذکر عظیم کے صدقے تمام مریضوں کو شفایابی نصیب فرمائے۔ بالخصوص ابھی جس مومن نے عطا محمد جعفری، پروردگارہ اس مومن کو شفایابی نصیب فرما، اور جن کے گھروں میں پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، پروردگارہ سب کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں روا فرما۔ ایک مومنہ خاتون علیل ہیں، اس مومنہ خاتون کی شفایابی کے لیے، گھریلو پریشانیوں کی دوری کے لیے اور گھر میں خیر و برکت کے لیے مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 2 محرم الحرام مجالس اعزاء کا جو سلسلہ جاری ہے، اس کو آگے بڑھاتے ہوئے ذکر امام حسین اور حسینیت کے حوالے سے کل مختصر عرائض آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے۔ توجہ ہے نا آپ سب کی؟ زیادہ دیر کوشش کروں گا زحمت نہ دوں، لیکن جتنی اللہ نے ہمیں طاقت دی، ہمت دی، کوشش کروں گا پیغام حسینیت آپ تک پہنچاؤں۔ مولا امام حسین علیہ السلام کا ایک فرمان نورانی آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے، جس میں مولا حسین علیہ السلام فرماتے ہیں مثلی لا یبایع لمثلہ۔ جب ولید نے مولا حسین کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا کہ اس کو حکم دیا گیا تھا دربار یزید سے کہ حسین کو بلاؤ، 2 اور افراد تھے، انہوں نے بھی یزید کی بیعت نہیں کی تھی۔ صرف امام حسین نہیں تھے جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی، 2-3 اور افراد بھی تھے، انہوں نے بھی یزید کی بیعت نہیں کی تھی۔ لیکن ان 2 افراد میں اور حسین میں فرق یہ تھا کہ حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی اور یزید کے خلاف قیام بھی کیا۔ وہ بیعت نہ کر کے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، حسین نے گھر کو چھوڑ کر یزید کے خلاف قیام کیا۔ اس میں بھی ایک راز ہے، ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ جب اس نے بیعت کا تقاضا کیا، حسین یا بیعت کر لیں، یہ یزید کے حکم کو میں بجا لاؤں گا، حکم یہ ہے کہ آپ کے سر کو قلم کر دیا جائے گا۔ جب امام حسین نے یہ بات سنی، طیش میں آ گئے، کہا اے نابکار کے فرزند، اے بدکارہ عورت کے فرزند، تو علی کے بیٹے کا سر قلم کرے گا؟ تو جانتا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا مثلی لا یبایع لمثلہ، مجھ جیسا کبھی بھی تجھ جیسی کی بیعت نہیں کرے گا۔ توجہ نہیں کیا آپ نے؟ امام فرما رہے ہیں مجھ جیسا۔ امام یہ بھی کہہ سکتے تھے اے نابکار انسان، اے پلید انسان، میں حسین یزید کی بیعت نہیں کروں گا، یہ بھی کہہ سکتے تھے۔ یہ نہیں کہا کہ میں بیعت نہیں کرتا، کہا مجھ جیسا تجھ جیسی کی بیعت کوئی نہیں کرے گا، مجھ جیسا تجھ جیسی کی بیعت نہیں کرے گا۔ مراد یہ ہے کہ امام حسین نے اپنے کلام میں خود بیان کر دیا کہ حسین ایک شخص کا نام نہیں ہے، حسین قیامت تک رہنے والی اس عظیم ذات کا نام ہے جس ذات کا نام حسینیت ہے۔ اور اس حسینیت پر چلنے والے حسینی جو دنیا میں بھی حسینی ہوں گے، آخرت میں بھی حسینی ہوں گے، اور دنیا میں جو حسین کی راہ پر چلے گا اللہ ان کو شیعان علی میں قرار دے گا اور ان کا ٹھکانہ آخرت میں جنت کو قرار دے گا۔ جو حسین کی راہ پر چلے گا، جو امام حسین کی
راستے کو اپنائے گا اس کی پہلی شرط کیا ہے؟ مثلی لا یبایعو لمثلہ، کہ حسین کا پیروکار یزید جیسی کی بیعت نہیں کرے گا، اس کو نہیں مانے گا، اس کو قبول نہیں کرے گا، کسی صورت قبول نہیں کرے گا۔ توجہ ہے؟ پریشان تو نہیں ہو گئے آپ سب؟ جب بھی امام حسین کا نام آتا ہے ساتھ ایک اور لفظ بھی ذہن میں آتا ہے۔ جب بھی نام حسین ذہن میں آئے ساتھ ایک لفظ ذہن میں آتا ہے، وہ لفظ ہے کربلا۔ حسین ذہن میں آیا، کربلا بھی ذہن میں آ گئی، اور جیسے ہی کربلا ذہن میں آئی حسین بھی ذہن میں آ گیا۔ علماء کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے تبادل، ایسا لفظ جس کو استعمال کرنے سے دوسری شے خود بخود ذہن میں آ جاتی ہوں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو سادہ مثال دیتا ہوں۔ پانی، جب نام لیا جاتا ہے پانی، اس کا مطلب ہے پیاس۔ پانی زمینوں کو بھی دیا جاتا ہے تو زمین بھی تو پیاسی ہوتی ہے، انسان پیتا ہے تو پیاسا انسان ہی پیتا ہے۔ یہ تبادل ہے، دو لفظ ایک جیسے ہیں، پیاس یعنی پانی، دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ انسان کے ساتھ ایک اور شے جڑی ہے، انسان کی روح۔ ظاہراً انسان ہے، جسم انسانی ہے، لیکن اس جسم کی حقیقت روح ہے۔ یہ جسم حقیقت میں نہیں ہے، یہ جسم حقیقت، یہ جسم نہیں ہے، اس جسم میں موجود روح حقیقت ہے۔ اس لیے روح حقیقت ہے کہ جسم اس دنیا میں فنا ہو جانا ہے، قائم رہے گی تو وہ روح ہوگی جو انسان کی قائم رہے گی۔ یہ نقطہ بھی عرض کر دوں، میرے موضوع کے متعلق نہیں ہے لیکن چونکہ آ گیا بیان کر دیتا ہوں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ موت یعنی نابودی، نیستی، ختم ہو جانا۔ سمجھتے ہیں جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے اس کا مطلب وہ ختم ہو گیا، اب اس کا کوئی اب رول نہیں ہے، کوئی بس نابودی، نیستی، ختم ہے، ہر چیز مٹ گئی۔ ایسا نہیں ہے۔ موت، انتقال اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انسان ایک دنیا سے، ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہو رہا ہوتا ہے۔ اس جسم میں، اس کائنات میں یہ جسم ہے انسان کا، لیکن اس عالم میں یہ جسم انسان کے کام نہیں آئے گا۔ وہ کیا چاہے کام آئے گی؟ روح ہے انسان کی، یہ روح ہمیشہ رہے گی۔ روح کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے، جب تک خدا کی خدائی ہے خدا کی یہ مخلوق روح بھی رہے گی۔ جسم اسی دنیا میں رہ جائے گا، مٹی میں مٹی ہو جائے گا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ لیکن روح نے فنا نہیں ہونا، روح باقی رہے گی۔ اور انسان کے اعمال بھی اسی روح کے ہیں، انسان کے اعمال بھی اسی روح کے ہیں۔ جب سوال و جواب ہوگا، اب اس میں روایات ہیں، قرآنی آیات ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جب قیامت کے دن ہوگا پھر انہی جسموں کو اٹھایا جائے گا، انہی جسموں کو زندہ کیا جائے گا۔ ایک شخص آیا رسول اکرم کے پاس، یا رسول اللہ، آپ جو قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کر، توجہ ہے نا آپ سب کی میری طرف، آپ جو قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کر ہمیں سناتے ہیں کہ ایک دن ہم سب کو اٹھایا جائے گا، یہ جسم جو مٹی میں مٹی ہو گیا ہے پھر اسی جسم کو زندہ کیا جائے گا، یہ ہڈیاں دوبارہ بنائی جائیں گی۔ روایت میں ہے کہ تاریخ میں لکھا اس شخص نے جو یہ سوال کر رہا رسول اللہ سے، اس نے ہاتھ میں ایک ہڈی اٹھائی ہوئی تھی اور حضور کے سامنے اس نے ہڈی کو ایسے مسلا ہاتھوں پر اور اس کو پھونک مار کر اڑا دیا۔ در اصل وہ طنز کر رہا تھا کہ یہ جو ہڈی جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے ریزہ ریزہ کر دیا ہے، خدا اس کو کیسے جمع کرے گا، خدا اس کو کیسے جمع کرے گا۔ فوراً وحی نازل ہوئی، اے رسول ان سے کہہ دو یہ تمہیں ویسے جمع کرے گا جب تم ہڈی بھی نہیں تھے اور اس نے تمہیں پیدا کر دیا تھا۔ اب تو ہڈی تو ہے، جب تو ہڈی ہی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، اللہ نے تجھے نیست سے، عدم سے وجود میں لے آیا۔ جو تجھے نیستی سے وجود میں لے آ سکتا ہے وہ تجھے دوبارہ بھی زندہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے، وہ تجھے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اس جسم کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ حسین جب نام آتا ہے تو کربلا بھی ذہن میں آتی ہے، اور جب کربلا ذہن میں آتی ہے حسین کا نام بھی ذہن میں آتا ہے، دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی۔ اور تین ایسے مضامین ہیں جو ان دونوں چیزوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ میں بہت آرام سے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی بات میری سمجھ آ جائے، امید ہے سمجھ آ رہی ہوگی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ تین چیزیں ایسی ہیں جو نام حسین کے ساتھ بھی آپ جوڑ سکتے ہیں،
اور کربلا کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں. ایک مثلا ذکر حسین، فکر حسین، مقصد حسین. توجہ نہیں کیا آپ نے. ذکر حسین، فکر حسین، مقصد حسین. ذکر کربلا، فکر کربلا، مقصد کربلا، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں اور تینوں مضامین ان دونوں ناموں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اگر ذکر حسین کیا تو یہ ذکر حسین عبادت ہے. فکر حسین کو اپنا لی، یہ دنیا کی سعادت ہے، آخرت کی سعادت ہے. اور اگر مقصد حسین کو اپنا لیا، یہ دنیا کی بھی نجات ہے، آخرت کی بھی نجات ہے. اور ذکر کربلا، فکر کربلا، مقصد کربلا، ان تینوں چیزوں کا نام مجلس حسین ہے. ان کو اگر جوڑا جائے، اکٹھا کیا جائے تو کیا ہے؟ مجلس حسین. امام حسین کا ذکر، اس کی بہت اہمیت ہے، بہت عالی ذکر ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ آئے مجلس میں کچھ دیر بیٹھے ٹائم پاس کیا. ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں ہے عزاداری. یہ عزاداری ایسی عزاداری ہے کہ آئمہ کی فرامین میں ہے کہ جب مومن میرے جد حسین کی مجلس میں آئے تو جب اٹھے یہیں سے توحید پرست ہو کر اٹھے. جب اٹھے تو یہیں سے نبوت اور رسالت پر ایمان اس کا کامل ہو جائے. اور جب اٹھے یہ مجلس حسین سے تو علی کا ایسا شیعہ اٹھ کر انہیں جیسا پہلے نہیں تھا. یعنی ولایت، نبوت اور رسالت اور توحید کا درس اسی مجلس حسین سے ملتا ہے. توحید اسی مجلس سے ملے گی، رسالت اور نبوت اسی مجلس سے ملے گی، اور ولایت امیر المومنین اور ولایت ائمہ اطہار اسی مجلس سے ملے گی. یہ تینوں چیزیں جب مجموعہ بنتی ہیں تو یہ ہے مجلس حسین. اور اگر مجلس حسین میں ذکر حسین تو ہے لیکن فکر حسین نہیں ہے، مقصد حسین نہیں ہے، اس کا مطلب ہے یہ ذکر ابھی کامل نہیں ہوا، یہ مجلس اپنی اوج کو نہیں پہنچی. معراج بلندی کو کہتے ہیں. اسی طرح ہے نا، ایک معراج جو رسول اللہ نے کی، ہر چیز کی ایک معراج ہے. حدیث میں ذکر کیا ہے لِكُلِّ شَيْءٍ مِعْرَاجٌ وَمِعْرَاجُ الصَّلَاةِ الْخُشُوعُ وَالْخُضُوعُ. یہ روایات بیان کرتی ہیں ہر شے کی ایک بلندی ہے، معراج ہے. اور نماز کی معراج اللہ کی بارگاہ میں خشوع اور خضوع ہے. مٹ جانا، اللہ کے سامنے جھک جانا، اللہ کے سامنے کوئی غرور و تکبر کے سامنے پیش نہ ہونا. ایک سوال ہے آپ سب سے. دنیا میں ہم سب رہتے ہیں، سب کو اللہ نے اولاد دی ہے، نعمتیں دی ہیں، جائیداد دی ہے، مال دیا ہے، رزق دیا ہے، ہر انسان کو دیا ہے. اور جس کے پاس نہیں ہے اللہ اس کو اور ہی نعمتیں عطا فرمائے. جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو اولاد عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو روزگار عطا فرمائے. یہ دنیا کی نعمتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ دنیا کی نعمتیں ہیں. آپ دیکھیں اپنے ارد گرد، جب سے آپ پیدا ہوئے، جو بزرگ یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی مجھے اس چیز کی تصدیق کریں گے، جو کچھ آپ کے ارد گرد یہاں موجود ہے، جتنی اللہ کی نعمتیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک شے بتائیں جو آپ کی اپنی ہو. توجہ نہیں کی آپ سب نے. کائنات کی ایک چیز بتائیں جو آپ کی اپنی ملکیت ہو. کوئی شے ہے؟ کچھ ہے ایسی چیز جو آپ کی اپنی ملکیت ہو؟ کچھ بھی نہیں ہے. آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، یہ مال کس کا ہے؟ کس نے دیا؟ اولاد کس نے دی؟ رزق کس نے دیا؟ یہ تمام کائنات کی نعمتیں تجھے اللہ نے دی. تمام کائنات تو دور کی بات ہے، تیرے جسم کے اندر یہ تیری جسم کی طاقت بھی تجھے تیرے اللہ نے دی ہے. یہ تیرے جسم میں چلتی ہوئی سانسیں کس نے دی تجھے؟ یہ دیکھنے کی طاقت، بینائی تجھے کس نے دی؟ یہ بولتا جو ہے تو فر فر بولتا ہے، یہ بولنے کی طاقت کس نے دی؟ یہ تمام نعمتیں اللہ کی ہیں. کچھ بھی تیرے پاس تیرا اپنا نہیں، کچھ بھی اپنا نہیں. اور جب تیرے پاس کچھ بھی اپنا نہیں ہے، سب اللہ کا دیا ہوا ہے، تو اللہ کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. کچھ ہے جو راہ خدا میں جو میں نے تمہیں دیا ہے ان میں سے کچھ عطا کر دو. یہ لفظ قرآن کا ہر جگہ پہ آیا ہے. ہر آیت میں تقریباً میں کہوں کہ سینکڑوں دفعہ یہ لفظ قرآن مجید میں آیا ہے، تو بعید نہیں ہے، مبالغہ نہیں ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یہ آیت یاد کر لیں، میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. وَمِمَّا پڑھیں سارے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. مطلب یہ ہے کہ اے لوگو، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ راہ خدا میں بھی دے دو، کچھ راہ خدا میں بھی دے دو. اب دیتا تو وہ ہے جس کا کچھ اپنا ہو.
ہمارے پاس تو کچھ اپنا نہیں ہے. اس لیے اللہ کہہ رہے وَمِمَّا، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے، جو رزق ہمیں تم نے دیا ہے. اس کا مطلب ہے جو روٹی کھاتے ہو صرف یہ رزق نہیں ہے، بلکہ صحت بھی رزق ہے، اولاد بھی رزق ہے، مال و دولت بھی رزق ہے، والدین بھی رزق ہے. جو کچھ اللہ کی نعمت کو استعمال کر رہے ہو یہ اللہ کا رزق ہے. اللہ فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ میں نے تمہیں عطا کیا ہے اللہ کی راہ میں کچھ دے دو. سارا نہ دو، جو کچھ دیا اس میں سے تھوڑا اللہ کی راہ میں بھی خرچ کر دو. اور اگر مسجد والے آ جائیں کہ بھائی مہربانی کریں 10 روپے چندہ مسجد کے لیے دے دیں، جی اگلے مہینے دیں گے، اس بار تھوڑی حالت خراب ہے، اس بار مالی حالت تھوڑی خراب ہے، اگلے مہینے دیں گے آپ کو. اور جب وہ بیچارہ 2-3 بار آتا ہے آپ سے آ کے لے جاتا ہے بڑی زور زبردستی، پھر ہم پورا ہفتہ اس کو بیٹھ کے کوستے ہیں. روزانہ آ جاتا ہے، روزانہ کالیں کرتا ہے، میں روزانہ میسج آ جاتے ہیں پیسے نہیں دیے، پیسے نہیں دیے، پیسے نہیں دیے. یہ پیسے آپ اس کو تو نہیں دے رہے ہو. اگر یہ پیسے اس کو دے رہے ہو تو پھر نہ دو، پھر نہ دو یہ پیسے. اگر ایک شخص نے 1 لاکھ روپیہ دیا راہ خدا میں، اور 1 لاکھ روپے اس لیے دیا تاکہ لوگوں کو دکھاؤں کہ میرے پاس بھی پیسہ ہے، میں بھی دیتا ہوں، میں بھی بڑا دینے والا ہوں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے دیا کہ لوگ دیکھیں. یہ اس کا 1 لاکھ 1 روپے کی بھی قدر نہیں رکھتا اللہ کی بارگاہ میں. لیکن ایک شخص ہے اس نے 1 لاکھ نہیں دیا، 10 روپے دیے ہیں، لیکن خلوص سے اللہ کی خاطر راہ خدا میں دیے ہیں. اللہ فرماتا ہے یہ 10 روپے اس 1 لاکھ سے زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ اس 10 روپے میں کیا تھا؟ خلوص، نیت خالص تھی. اب آپ دیکھیں حسین کو، اللہ کہہ رہا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ اپنے راہ خدا میں عطا کر دو. حسین وہ عظیم انسان ہے جس نے راہ خدا سے اللہ سے ملا ہوا رزق وہ کچھ نہیں عطا کیا، جو کچھ تھا سب دے دیا، سب دے دیا. اور صرف حسین نہیں، رسول اکرم سے لے کر امام حسن عسکری تک اور امام زمانہ تک تمام ائمہ نے اپنے پاس کچھ بھی نہیں بچایا، سب راہ خدا میں عطا کر دیا، سب راہ خدا میں عطا کر دیا. کیسے؟ یہ قرآن مجید کی آیت آپ نے علماء سے خطباء سے سنی ہوگی. پریشان تو نہیں ہو گئے آپ سے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل. یہ آیت آپ نے سنی ہے علماء سے خطباء سے، میں اس کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں. امیر المومنین نے اور جناب سیدہ نے 3 دن مسلسل روزہ رکھا، 3 دن روزہ رکھا. مستحبی روزہ تھا، واجب نہیں تھا، مستحبی روزہ رکھا. اور بعض روایات میں کہ امیر المومنین اکثر اوقات دن میں روزے رکھا کرتے تھے، راتوں کو عبادت کیا کرتے تھے. یہ تھا علی. 3 دن مسلسل روزہ رکھا. میری بائیں بہنیں جو یہاں موجود ہیں یہ سنیں، توجہ سے بات سنیں، مرد حضرات، نوجوان، بچے سب سنیں یہ واقعہ کہ راہ خدا میں اگر دینا ہے تو اہل بیت سے سیکھو کیسے دیتے ہیں. 3 دن مسلسل روزہ رکھا. پہلے دن روزہ رکھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اہل بیت اطہار جب روزہ رکھتے تھے سحری کیسے کرتے تھے. ہماری سحری میں کیا کیا ہوتا ہے؟ دہی ہوتی ہے، لسی ہوتی ہے، پراٹھے ہوتے ہیں، سالن ہوتا ہے، اور کئی چیزیں ہوتی ہیں. اچھے اچھے مینیو ہم نے رکھے ہوتے ہیں سحری کے لیے، اور ٹھیک ٹھاک کھاتے ہیں تاکہ سارا دن وہ ہمارے پیٹ میں محفوظ رہے، تاکہ روزہ نہ لگے، جو کہ غلط طریقہ ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگ صبح سحری میں 8 گلاس پانی پیتے ہیں، وہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیٹ میں یہ پانی جو ہے نا بچا رہے گا، سارا دن کام آئے گا. یہ خاصیت اونٹ کی ہے، انسان کی نہیں ہے کہ پانی کو سیو کر لے. وہ جو زیادہ پانی پیو گے الٹی کا باعث بن جائے گا، بیمار ہو جاؤ گے. تو اتنا پانی پیو جتنی پیاس ہے. صبح سحری کیسے کرتے جناب سیدہ امیر المومنین؟ تھوڑا سا نمک یا تھوڑا سا دودھ یا نمک. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ پوری زندگی کے اندر، معذرت امیر المومنین سے نہیں، امام حسن سے یہ روایت ہے، مولا امام حسن فرماتے ہیں میں نے پوری زندگی اپنے بابا علی کے دسترخوان پر 2 غذائیں ایک ساتھ نہیں دیکھی، 2 غذائیں ایک ساتھ نہیں دیکھی. ایک شخص نے آ کر مولا علی سے پوچھا کہ اے امیر المومنین، یہ جو آپ نے در خیبر اکھاڑا ہے یہ طاقت کہاں سے آئی ہے؟ یہ طاقت کہاں سے آئی ہے؟ فرمایا لا قوت الجسدانیہ بل قوت الوحدانیہ. یہ جو علی نے در خیبر اکھاڑا ہے یہ جسم کی طاقت نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی عطا ہے جس سے علی نے در خیبر کو اکھاڑ دیا ہے. اور اقبال فرماتا ہے، اقبال کہتا ہے کہ علی کی طاقت کا راز بکرے نہیں تھے، علی کی طاقت کا راز مرغے اور ٹھیک ٹھاک مرغن غذائیں نہیں تھی،
علی کی غذا جو کی ایک خشک روٹی تھی، اور جو کی ایک خشک روٹی کھا کر اگر دل میں ایمان پختہ ہے وہ در خیبر کو بھی اکھاڑ سکتا ہے۔ اور علی کا شیعہ ہے جو دن رات ٹھونستا ہے، جب اٹھا نہیں جاتا کھانا کھا کے، اتنا زیادہ کھا لیتا ہے اب اٹھا نہیں جاتا، کہتا ہے یا علی مدد، مولا آپ تھوڑی مدد کرو تاکہ اٹھ سکوں میں، دوسروں کو ہاتھ دیتا ہے، تھوڑا ہاتھ دو، اٹھا نہیں جا رہا میرے سے اب۔ اس طرح کھاتے ہیں۔ بعض لوگ جیتے ہیں کھانے کے لیے، لیکن کھاؤ جینے کے لیے، اتنا کھاؤ جس سے اللہ کی عبادت کر سکو۔ 3 دن روزہ رکھا اہل بیت نے، سحری آپ کو بیان کر دی کیسے کرتے تھے، یعنی کوئی اتنی زیادہ غذا بھی نہیں ہوتی تھی اہل بیت کے پاس، اسی غذا کے ساتھ روزہ رکھا۔ شام کو افطاری کا وقت ہوا، سارا دن بھوک پیاس برداشت کی، اور جیسے ہی افطاری کا وقت آیا جناب سیدہ نے تھوڑی سی روٹی بنا کر رکھی، توجہ آپ کی میری طرف رہے، یہ جو بچے بیٹھے ہیں بیٹا اٹھو نہیں اپنی جگہ سے، بیٹھے رہو۔ شام کو افطاری کا وقت ہوا اور جناب سیدہ نے دسترخوان سجایا، جو کی کچھ روٹیاں، 1-2 روٹیاں تھیں، دودھ تھا، نمک تھا، کھجور تھی، یہی چیزیں تھیں۔ چونکہ گھر میں بچے بھی تھے، انہوں نے بھی کھانا تھا، امیر المومنین تھے جناب سیدہ بھی تھی، سارا دن روزہ رکھا ہوا ہے۔ اتنے میں ابھی افطاری کا وقت ہونے لگا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھولا، باہر ایک یتیم موجود تھا، کہا بھوکا ہوں کچھ عطا کیجیے۔ ہم سوچتے ہیں شاید 1 روٹی یا آدھی روٹی توڑ کر دے دی ہوگی، یہ لو آپ بھی کھا لو، نہیں یہ نہیں کیا، سارا دسترخوان اٹھا کر دے دیا، کچھ بھی نہیں بچایا، سب اٹھا کر اس کو دے دیا۔ ہم روزہ رکھیں، سارا دن بھوک پیاس برداشت کریں، شام کو جب گھر جاتے ہیں تو اماں جو ہے، ماں جو ہے محبت کرتی ہے، یہ بیوی ہے، اس نے دسترخوان سجایا ہوا ہے اور بڑی محنت سے کھانے وانے بنا کے آپ کے لیے دسترخوان سجا دی ہے، اور جیسے ہی افطاری کا وقت اور دروازے پر کوئی آ جائے، آپ کہتے ہو اس کو اسی ٹائم، یہی ٹائم ملا تھا اس کو آنے کا، ہر وقت جب بھی اس کو آنا ہوتا ہے کھانے کا ٹائم آ جاتا ہے۔ ہماری یہ سوچ ہے بعضوں کا، ہم کہتے ہیں کہ اپنی کھانے میں سے تھوڑا سا بھی اس کو نہیں دیتے، دیتے بھی ہیں تو بہت مشکل سے گالیاں دے دے کر اس کو تھوڑا سا اٹھا کے دیتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ سر لے جائے، جان چھوڑے، بس یہاں سے اب جائے۔ جناب سیدہ نے، امیر المومنین نے سارا دن روزہ رکھا، بھوک اور پیاس برداشت کی، دسترخوان پہ افطاری کے وقت یتیم دروازے پر آیا، سارا کا سارا کچھ اٹھا کر دے دیا۔ اگلے دن پھر روزہ رکھا، پھر روزہ رکھا اسی چیزوں کے ساتھ سحری کی، پھر افطاری کا وقت ہوا، دسترخوان سجایا، دروازے پر دستک ہوئی، اسیر آ گیا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ یتیما ومسکینا واسیرا، یہ آیت آپ نے سن رکھی ہے نا سب نے۔ دوسرے دن روزہ رکھا، اسیر آ گیا، سارا کچھ اٹھا کر دے دیا۔ تیسرے دن پھر روزہ رکھا، پھر روزہ رکھا، سارا دن بھوک پیاس برداشت کی، اور پھر تیسرے دن افطاری کا وقت ہے، دروازے پر مسکین آ گیا، سب کچھ اٹھا کر دے دیا، کچھ بھی نہیں رکھا۔ یہ ہے علی، یہ ہے سیدہ۔ اور ایسے عظیم شخصیات کی گود میں جب کوئی شخصیت پلتی ہے اس کو حسین اور حسن کہتے ہیں، اس کو حسین کہتے ہیں۔ اور ایسے عظیم لوگ جب پیغام حسینیت دیتے ہیں، اس پیغام حسینیت کو صرف رسم سمجھ لینا ان شخصیات پر ظلم ہے۔ صرف یہ سمجھ لینا کہ آ کر ماتم کرو، 2 آنسو بہاؤ اور گھر چلے جاؤ گے، آپ نے مجلس حسین کا حق ادا کر دیا، حق ادا نہیں ہوتا۔ حق ادا کیسے حق ادا ہوتا ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام موجود تھے، بستر پر بیمار تھے، بعض روایات کے مطابق، بعض میں تاریخ میں لکھو کہ آخری وقت تھا امام کا، شہادت سے پہلے کے کچھ لمحات تھے۔ امام کے ایک شاگرد ہیں فضیل ابن یسار، میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ امام باقر کے زمانے کا میثم تمار تھا۔ یہ میثم تمار مولا علی کے زمانے کے تھے، لیکن امام باقر کے زمانے کا میثم تمار کون تھا؟ فضیل ابن یسار، امام کا خاص شاگرد۔ توجہ ہے نا آپ سب کی؟ امام کا آخری وقت تھا، یہ امام کی خدمت میں آیا، السلام علیکہ یبن رسول اللہ، اے فرزند رسول، آپ پر میرا سلام ہو۔
امام نے سلام کا جواب دیا، کوئی بات نہیں کی، پہلی بات یہی کی، اے فضیل ابن یسار یہ بتاؤ میرے جد حسین کی عزاداری کرتے ہو؟ توجہ نہیں کی آپ صاحب نے، توجہ میری طرف رہے، امام کا آخری وقت ہے، فضیل ابن یسار خدمت میں حاضر ہوئے، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول آپ پر سلام ہو میرا، سلام کا جواب دیا، سلام کا جواب دے کر پہلی شے کیا پوچھ رہے ہیں مولا امام باقر، اے فضیل بتاؤ میرے جد حسین کی عزاداری کرتے ہو؟ فرمایا بلا یا مولا، بالکل میں آپ کے جد حسین کی عزاداری کرتا ہوں، اس میں گریہ کرتا ہوں۔ فرمایا رحم اللہ من احیا امرنا، اللہ کا رحمت ہو، اللہ کی رحم ہو اس انسان پر جو ہمارے امر کو احیا کرتا ہے، جو میرے جد حسین کے ذکر کو زندہ کرتا ہے۔ احیا کو امر کرنا، امر کو احیا کرنا کیا مطلب؟ یعنی آئمہ کی اس سیرت کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا۔ امام نے ایک اور لفظوں میں یہ بتا دیا کہ اگر مجلس حسین کرتے ہو اور میرے جد پر گریہ کرتے ہو، اس مجلس میں کیا بیان ہو؟ اس مجلس میں ہماری سیرت اور کردار لوگوں کے سامنے بیان ہو، ہمارا امر لوگوں کے سامنے احیا ہو۔ اگر مجلس حسین میں کردار حسینی، کردار اہل بیت، مقام اہل بیت کے ساتھ سیرت اہل بیت اگر ذکر نہیں ہوئی، کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ کردار اہل بیت کو ذکر کرنا ضروری ہے۔ یہی مثلاً ایک نقطہ میں نے بیان فرمایا کہ جیسے اہل بیت نے رائے خدا میں کیسے عطا کیا، کچھ بھی نہیں بچا، سب عطا کر دیا، اس کا ایک نقطہ بیان کیا۔ صرف اگر اسی نقطے کو ہم بیان کرنے لگیں کہ اہل بیت نے کیا کچھ راہ خدا میں عطا کیا تو یہ عشرہ محرم کم پڑ جائے گا۔ یہ ایک نقطہ، جس میدان میں دیکھیں علی آپ کو اول نظر آئے گا، اللہ کی راہ میں دینے کا میدان ہو علی اول ہے، عبادت خدا کا میدان ہو علی اول ہے، جنگ میں شجاعت کا میدان ہو علی اول ہے، زہد کا میدان ہو علی اول ہے۔ ہر میدان میں جو اول نظر آتا ہے وہ علی ہے، اور آپ کے لیے جس کو اول امام قرار دیا ہے وہ بھی علی ابن ابی طالب ہے۔ اور جس کا امام اتنا عالی ہو اس کا شیعہ کیسا ہونا چاہیے؟ یہاں پریشان ہو گئے آپ سب، دونوں باتوں پہ آپ کو لطف آنا چاہیے۔ ایک بات میں دیکھ رہا ہوں، ایک بات پہ آپ کو لطف آتا ہے، جب اگلی بات کرتا ہوں تو آپ سب پریشان ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ جس کا امام ہر میدان میں اول ہو اور وہ ہر میدان میں پیچھے ہو، مثلا میں نے ابھی 4-5 میدان ذکر کیے علی کے، رائے خدا میں دینے کا میدان، عبادت کا میدان، جنگ میں شجاعت کا میدان، زہد اور تقوی کا میدان، علم کا میدان۔ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں مستند ان کی روایات ذکر کی گئی ہیں، جب بھی خلیفہ اول کو، خلیفہ دوم کو مشکل پیش آئی اور کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا تو ایک در تھا جس در کی طرف رجوع کیا، وہ در علی ابن ابی طالب تھا۔ خلیفہ اول کو مشکل پیش آئی، کہا علی کا دروازہ دستک دو۔ خلیفہ دوم کو جب مشکل پیش آئی فرمایا اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا، میں ہلاک ہو جاتا۔ امام حسن مجتبیٰ مدینہ کی ایک گلی میں موجود تھے، گزر رہے تھے، تو دوسرے خلیفہ کے فرزند عبداللہ ابن عمر ان کا نام ہے، یہ بھی راستے میں گزرے۔ امام حسن کی عمر 4-5 سال کی عمر تھی، تو جیسے ہی اس کو دیکھا، خلیفہ دوم کے بیٹے کو جب دیکھا تو اس کو امام حسن نے کہا کہ تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے، تو ہمارے۔ اس کو بڑا ناگوار گزرا، غصے میں آ گیا، اس ٹائم تو کچھ نہیں کہا، گیا فوراً اپنے بابا کے پاس، یعنی خلیفہ دوم کے پاس، حضرت عمر کے پاس گیا، اپنے بابا کے پاس، اور کہنے لگا کہ مجھے حسن مجتبیٰ نے کہا ہے کہ تو ہمارے غلام کا بیٹا، یہ ہماری توہین کر دی۔ تو خلیفہ دوم نے کہا کہ واقعاً کیا کہا ہے کہ تم غلام کے بیٹے ہو؟ کہا ہاں بالکل کہا ہے۔ کہا جاؤ لکھوا کر لے آؤ، یہ لکھا ہوا اپنے کفن میں لکھوں گا کہ میں علی کا غلام ہوں، میں علی کا غلام۔ بعض لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت دونوں برابر ہیں، یہ بھول ہے ان کی۔ خود آپ فیصلہ نہ کرو کہ صحابہ افضل ہیں یا اہل بیت، صحابہ سے پوچھو وہ کیا کہتے ہیں، صحابہ سے پوچھو وہ کیا کہتے ہیں۔ خلیفہ اول
گئے رسول اکرم کے پاس، یا رسول اللہ قرآن کی آیت ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، روز قیامت ہر انسان اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، بتائیں ہمارا امام کون ہے؟ فرمایا ھذا علی ابن ابی طالب، یہ امام ہے، یہ رہبر ہے، یہ لیڈر ہے۔ ہر مقام پر روشناس کروایا، پہچان کروائی کہ میرے بعد کس کا دامن تھامو؟ اہل بیت کا۔ میرے بعد کس کا دامن تھامو؟ قرآن کا۔ علی کون ہے؟ ہر میدان میں اول۔ علی کا شیعہ بھی ہر میدان میں اول ہو۔ علی نماز کے میدان میں اول، علی کا شیعہ نماز کے میدان میں اول نہیں تو کم از کم دوم تو ہو، سوم تو ہو، چہارم تو ہو۔ اب یہ نہ کہ سب سے آخری نمبر فیل ہو جائے۔ مراد سمجھ رہے ہیں نا میری آپ؟ میں پڑھے لکھے سمجھدار لوگوں میں خطاب کر رہا ہوں۔ علی علم کے میدان میں اول۔ اس سے پوچھو کہ اگر 5 امام صادق کی احادیث سنا دو، اس کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ امام صادق کی ولادت کب ہوئی ہے۔ آپ میں سے کتنے یہاں موجود ہیں جن کو 12 اماموں کے نام تو آج کل سب بچوں کو آتے ہوں گے، بزرگوں کو، سب کو آتے ہوں گے؟ ائمہ کی ولادت، تاریخ ولادت و شہادت کتنوں کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ۔ علم کا میدان کیسے ہو؟ علی کا شیعہ کیسے ہو علم کے میدان میں؟ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں۔ امام صادق علیہ السلام کا ایک شاگرد ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس شاگرد کا نام ہے ہشام۔ کیا نام ہے؟ ہشام۔ امام صادق کا بہت ہی جاندار شاگرد ہے، مطیع شاگرد ہے، بہت ہی قابل شاگرد ہے۔ بعض شاگرد ایسے ہوتے ہیں جو استاد کے بڑے فرما بردار اور بات ماننے والے اور قابل شاگرد ہوتے ہیں، استادوں کو پتہ ہوتا ہے یہ بڑا قابل شاگرد ہے۔ ہشام امام صادق کا بہت قابل شاگرد تھا۔ ایک شخص کے بارے میں ہشام نے سنا کہ ایک شخص آیا فلاں شہر میں اور بہت اپنے آپ کو بہت بڑا مجتہد عالم کہتا ہے، لیکن امامت کا قائل نہیں ہے۔ لوگوں کہتا ہے مجھ سے سوال کرو، میں تمہیں سوالوں کا جواب دوں گا، لیکن وہ شخص امامت کا قائل نہیں۔ ہشام کی اس وقت عمر کتنی تھی؟ 13 سال۔ کتنی عمر تھی؟ 13 سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے؟ یہ 13 سال کا ہشام امام صادق کا سب سے قابل ترین شاگرد تھا۔ اس کو پتہ چلا فلاں علاقے میں ایک شخص ہے، اپنے آپ کو عالم کہتا ہے، مجتہد کہتا ہے اور چیزوں کے سوالات کے جوابات دیتا ہے، لوگوں کہتا ہے مجھ سے پوچھو میں تمہیں جواب دوں گا، لیکن امامت کا قائل نہیں ہے۔ ہشام کو پتہ چلا، ہشام نے امام کو بتائے بغیر بستر بوریا باندھا اور چل پڑا اس کی طرف۔ اس شہر پہنچا، دیکھا مسجد میں اس کا خطاب ہو رہا ہے، وہ بیٹھا ہوا ممبر پہ اور لوگ سامنے مجمع بیٹھا ہوا ہے، لوگ سوال کر رہے ہیں، لوگوں کے سوالوں کا جواب دے رہا ہے وہ، اور اپنے آپ کو بڑا عالم اور مجتہد کہتا ہے اور امامت کا قائل نہیں۔ ہشام درمیان میں جا کر بیٹھ گیا خاموشی سے۔ 13 سال کا بچہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب موقع ملا تو ہشام کھڑا ہوا۔ میرا بھی ایک سوال ہے۔ اس شخص نے کہا کہ یہ تو 13 سال کا بچہ، یہ کیا سوال کرے گا؟ لیکن جانتا نہیں تھا یہ صادق آل محمد کا شاگرد ہے۔ اس نے سمجھا کہ یہ چھوٹا سا بچہ کیا سوال کرے گا، اس کو بھی سوالوں کے جواب دے دیتا ہوں۔ ہشام کھڑا ہوا، کہا کہ میرے بھی کچھ سوالات ہیں، مہربانی کر کے ان کے جوابات دے دیں۔ اس نے کہا پوچھو بیٹا، کیا کہا آپ کا سوال ہے؟ کہا بتاؤ کہ تمہاری آنکھ ہے؟ حیران ہوا، غصے ہو گیا۔ اس نے کہا یہ کیا سوال پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا آپ نے خود تو کہا ہے میں سوالوں کے جواب دوں گا، تو میرا یہی سوال ہے، جواب دو۔ آپ کی آنکھ ہے؟ اس نے کہا ہے۔ کہا زبان ہے؟ کہا ہے۔ کہا ناک ہے؟ کہا بالکل ہے۔ کہا ہاتھ ہیں؟ کہا بالکل ہیں۔ کہا پاؤں ہیں؟ بالکل ہیں۔ ٹانگیں ہیں؟ بالکل ہیں۔ جسم میں طاقت ہے، خون ہے؟ کہا بالکل ہے۔ کہا بتاؤ آنکھ سے کیا کرتے ہو؟ سارے اعضاء پوچھے، آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے، دل ہے، سر ہے، پاؤں ہے، ٹانگیں ہیں، سب کچھ ہے؟ کہا بالکل ہے۔ کہا آنکھ سے کیا کرتے ہو؟ کہا دیکھتا ہوں۔ کہا منہ سے کیا کرتے ہو؟ کہا بولتا ہوں۔ کہا زبان سے کیا کرتے ہو؟ کہا ذائقے چکھتا ہوں۔ کہا کانوں سے کیا کرتے ہو؟ کہا سنتا ہوں۔ کہا ناک سے سونگھتا ہوں۔ کہا دل ہے؟ بالکل ہے۔ دل سے کیا کرتے ہو؟ سوچتا ہوں، سمجھتا ہوں۔ دل نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہشام نے سوال کیا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری آنکھ بھی ہو، کان بھی ہو، ناک بھی ہو، زبان بھی ہو، ہاتھ بھی ہوں، پاؤں بھی ہوں، ٹانگیں بھی ہوں، سب کچھ ہو اور دل نہ ہو؟ سب کچھ ہو اور دل نہ ہو، کیا یہ آنکھیں، کان، ناک، ٹانگیں، ہاتھ یہ سب کام کریں گے؟ کہا نہیں، کچھ بھی کام نہیں کرے گا۔ فرمایا ہشام نے کہا، اب ہشام نے پیغام دیا جو پیغام ہشام دینا چاہتے تھے۔ کہا کہ تیرا ایک چھوٹا سا جسم
اس جسم کے اندر تمام اعضاء بغیر مرکز کے یعنی دل کے چل نہیں سکتے، تو اس نظام کائنات کا نظام، اللہ کا یہ نظام بغیر امام کے اس کائنات پر کیسے چل سکتا ہے؟ جب اس نے یہ جواب سنا اپنے منبر سے کھڑا ہو گیا، پتہ نہیں تھا کون ہے، لیکن سوال سن کر سمجھ گیا، پوچھتا ہے کیا جعفر صادق کے شاگرد تو نہیں ہو؟ کہا اسی کا شاگرد، مان گیا۔ پھر تاریخ لکھتی ہے کہ اور بھی مباحثہ ہوا اور ہشام 13 سال کے اس بچے نے اس 60 سال کے مجتہد کو زیر کر دیا۔ یہ کون ہے؟ ہشام معصوم نہیں ہے، یہ معصوم ہے؟ آپ بتائیں، ہشام معصوم ہے؟ ہشام معصوم نہیں ہے، شاگرد ہے امام کا، پیروکار ہے امام کا، شیعہ ہے امام کا، اور علم اتنا ہے کہ اگر امامت کے دفاع کے لیے کہیں بھی جانا پڑے تو جاتا ہے اور اپنے علم کے ذریعے امامت کا دفاع کرتا ہے۔ کیا آج علی کا شیعہ ہے جو اپنے علم کے ذریعے امامت کا دفاع کرے، علی کا دفاع کرے، حسین کا دفاع کرے؟ ہے کوئی؟ علم کے ذریعے، توہین نہیں، گالی نہیں، علم کے ذریعے، دلیل کے ذریعے، قرآن کے ذریعے ہے کوئی؟ ایسا ہو علی کا شیعہ۔ اگر مولا امیر المومنین سے پوچھیں اے علی آپ فرمائیں امیر المومنین آپ کو کیسا شیعہ چاہیے؟ امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ اے پروردگار مجھے جیسا رب چاہیے تھا تو ویسا ہی رب ہے، مجھے جس رب کی تلاش تھی تو ویسا ہی رب ہے، تو بتا تجھے جس علی کی ضرورت تھی وہ علی میں ہوں یا نہیں ہوں؟ یہ عاجزی ہے علی کی۔ اب یہی سوال جو مولا علی نے اللہ سے کیا ہم مولا علی سے پوچھتے ہیں، اے امیر المومنین ہمیں جس امام کی ضرورت تھی وہ آپ ہیں، وہ آپ ہیں، آپ کو جس شیعہ کی ضرورت تھی کیا وہ ہم ہیں یا نہیں ہیں؟ امام کیا کہیں گے؟ سب کو پتہ ہے اپنا اپنا، اب مجھے آگے بات کرنے کی ضرورت نہیں، سب کو پتہ ہے۔ اگر مولا علی کو ہم کہیں کہ مولا ہمیں جس امام کی ضرورت تھی وہ تو آپ ہیں، ہر میدان میں علی اول، مولا آپ فرمائیں آپ کو کیسے شیعہ کی ضرورت تھی؟ مولا فرماتے ہیں مجھے ایسے شیعہ کی ضرورت تھی جو ابو ذر جیسا ہو، جو سلمان فارسی جیسا ہو، جو میثم تمار جیسا ہو، کہ اگر میثم تمار کو کھجور کے درخت پر زبان سے لٹکا دیا جائے تو بھی اس مردہ وجود سے علی کا ذکر نظر آتا ہے۔ دار پہ چڑھا بھی دو گے تو میں وہ میثم ہوں جو علی کو نہیں چھوڑوں گا۔ ایسا چاہیے، مالک اشتر چاہیے علی کو، عمار ابن یاسر چاہیے علی کو۔ یہ کوئی معصوم تھے؟ عام لوگ تھے، یہ عام لوگ تھے، ائمہ کی صحبت میں رہتے تھے، ائمہ کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ آج ہم اپنے آپ سے پوچھیں، میں نے یہی نقطہ ذکر کیا نا امام باقر علیہ السلام کا، امام فرماتے ہیں کہ فضیل ابن یسار کو کہا کہ مجلس کرتے ہو؟ بالکل کرتا ہوں مولا۔ کہا رحم اللہ من احیاء امرنا، اللہ کا رحم ہو اس انسان پر جو عزاداری امام حسین میں ہمارے امر کو احیا کرتا ہے، یعنی ہمارے سیرت کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ کربلا ایک عظیم مقصد رکھتا ہے۔ امام حسین مدینہ سے نکلے، مکہ آئے، مکہ سے کربلا چلے گئے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب امام حسین مدینہ سے کربلا آئے ہیں 4 مہینے، بعض روایات کے مطابق 4 مہینے 10 دن، بعض تاریخی منابع کے مطابق 4 مہینے 5 دن مکہ میں رہے ہیں امام حسین۔ نقطہ بہت اہم ہے، توجہ فرمائیے گا، آج کی مجلس کا اہم نقطہ۔ 4 مہینے 10 دن امام مکہ میں رہے، کیا کرتے رہے امام نے آگے جانا تھا، کربلا جانا تھا، مکہ میں رہ کر 4 مہینے 10 دن حاجیوں کو، صحابیوں کو، علماء کو، محدثین کو، مسلمانوں کو، مومنوں کو پیغام دیتے رہے کہ حسین ابن علی کربلا کا ارادہ رکھتا ہے، میرے ساتھ ہو جاؤ، میرے ساتھ آ جاؤ، میری مدد کرو، یزید کے خلاف قیام میں میرا ساتھ دو۔ 4 مہینے 10 دن کون پکار رہا ہے؟ فرزند رسول، حجت خدا، معصوم، امام، اللہ کی حجت، زہرا کا فرزند، علی کا فرزند، حسن کا بھائی، زینب کا بھائی، امت کو پکار پکار کے کہہ رہے کہ میں کربلا کا ارادہ رکھتا ہوں، یزید کے خلاف قیام کا ارادہ رکھتا ہوں، اگر تم مسلمان ہو تو اٹھو۔ تم دیکھ نہیں رہے کہ دین کو نابود کرتا جا رہا ہے؟ یہ یزید، جب یزید تخت پر آیا، امام حسین فرماتے ہیں کہ آج دین کی حالت ایسے ہے جیسے کسی ظرف میں پانی ہو اور اس کو انڈیل دیا جائے اور پیچھے جو تری بچ جاتی ہے، آج دین کی حالت یہیں رہ گئی ہے، دین نہیں بچا۔
اس نے حلال محمد کو حرام کر دیا، حرام محمد کو حلال کر دیا۔ آج اگر تجھے ماں بہن کی تمیز ہے کہ یہ بہن ہے، یہ ماں ہے، بیوی ہے، تو تو احسان ادا کر، تجھ پر احسان ہے امام حسین علیہ السلام کا، تجھ پر احسان ہے حسین کا جس نے تجھے یہ تمیز عطا فرمائی۔ 4 مہینے 10 دن حسین مکہ میں لوگوں کو قیام کے لیے دعوت دیتے رہے۔ مکہ میں کون لوگ تھے؟ سینکڑوں صحابی وہاں موجود تھے جنہوں نے رسول اللہ کی صحبت میں گزارے تھے۔ انہوں نے دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے کہ رسول اللہ اپنے دونوں کندھوں پر کبھی حسین کو بٹھاتے، کبھی حسن کو بٹھاتے۔ اپنی آنکھوں سے اس مقام حسینیت کو، مقام اہل بیت کو جانتے تھے۔ حسین پکارتے رہے 4 مہینے 10 دن۔ یہ چیزیں بولنی نہیں ہیں، آپ نے ذہن میں رکھنی۔ 4 مہینے 10 دن حسین سب کو پیغام دیتے رہے، سب کو فردن فردن، ایک ایک شخص کو امام نے حجت تمام کی۔ اور جب حسین مکہ سے روانہ ہوئے، اتنا پیغام دینے کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ جب امام مکہ سے نکلے ہوں گے تو امام کے ساتھ ہزاروں لوگ ہوں گے۔ 4 مہینے 10 دن میں نہیں تھا، آپ نہیں تھے، حجت خدا معصوم امام 4 مہینے تبلیغ کرتا رہا، لوگوں کو کہتا رہا آؤ میرے ساتھ اٹھو، چلو میرے ساتھ چلو۔ 4 مہینے بعد جب مکہ چھوڑا، 72 کے سوا کوئی بھی ساتھ نہیں تھا، کوئی ساتھ نہیں تھا۔ سوال اٹھتا ہے کیوں حسین کے ساتھ نہیں آئے؟ کیوں؟ ان کو اپنی دولت عزیز تھی، زندگیاں عزیز تھیں، بچے عزیز تھے، جائیدادیں عزیز تھیں، لیکن یہ بھول گئے تھے کہ ہم اپنی اولادوں کی فکر تو کر رہے ہیں، لیکن حسین بھی ہے جو 6 ماہ کے اصغر کو لے آیا ہے۔ اپنی ماں بیٹوں کی تو قدر کر رہے ہو کہ ان کو کون سنبھالے گا، یہ نہیں دیکھا کہ حسین کے ساتھ زینب و ام کلثوم ہے۔ 4 مہینے پیغام دینے کے بعد کوئی بھی ساتھ نہیں آیا۔ کیوں ساتھ نہیں آیا؟ اس لیے ساتھ نہیں آیا کہ زبان پر کچھ اور تھا، دل میں کچھ اور تھا۔ جب زبان پر اہل بیت کا نام ہو لیکن دل میں، نفس میں کردار اہل بیت نہ ہو، اطاعت اہل بیت نہ ہو، تو پھر انسان ایسا ہی ہوتا ہے، انسان ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایک شخص معصوم کے پاس آیا، کہنے لگا مولا ہم آپ کے ساتھ ہیں، قیام کریں، آپ قیام کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے، آپ اگر کہتے ہو تو میں قیام کرتا ہوں، ایک کام کرو کل اپنے سر کے بال منڈوا کے آنا۔ ساتھ کچھ اور بھی افراد موجود تھے، ان سب کو کہا کہ واقعاً اگر میرے شیعہ ہو، ماننے والے ہو، تو کل اپنے سر کے بال منڈوا کے آنا۔ چلے گئے، اگلے دن آئے، سروں پر ویسے ہی بال موجود ہیں، سر نہیں منڈوائے۔ امام نے کہا میں نے تو تمہیں کہا تھا سر کے بال منڈواؤ۔ بولا سر کے بال کیوں منڈواتے ہیں، ہم نے تو قیام کا آپ کو کہا تھا۔ امام نے فرمایا جو میرے کہنے پر سر کے بال نہیں کٹوا سکتا، میرے کہنے پر گردن کیسے کٹوائے گا؟ یہ شیعہ چاہیے، یہ کردار چاہیے اہل بیت کو، ایسے حسینی چاہیے اہل بیت کو۔ لیکن یاد رکھیں جو 72 ملے حسین کو، یہ 72 نہ نانا رسول اللہ کو ملے نہ بابا علی کو ملے۔ اتنے وفادار کہ شب عاشور جب چراغ بجھا دیا اور حسین نے کہا کہ تمہاری جنت کا ضامن ہوں میں، اب تک تم میرے ساتھ رہے ہو، ابھی روز عاشور نہیں آئے، تمہیں شہید نہیں کیا گیا، اب تک کی مشکلات برداشت کی ہیں، شب عاشور حسین ضمانت دیتا ہے میں حوض کوثر پر تمہیں پانی پلاؤں گا، تمہاری جنت کا ضامن میں ہوں، جاؤ اگر جانا ہے تو، جاؤ اگر جانا ہے تو۔ حضرت حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں مولا آپ کیا ہم سے ناراض ہو گئے ہیں کہ اس عالم غربت میں ہمیں کیا شرمندہ کرنا چاہتے ہیں زہرا کے سامنے، کہ جس عالم غربت میں زینب و سکینہ پیاسی تھی، حبیب ابن مظاہر چھوڑ کر چلا گیا، کیسے چھوڑ کر چلے جائیں آپ کو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ہے وہ کردار، کربلائی کردار۔ 3 کردار تھے، مکہ کا ایک کردار تھا جس میں کربلا ایک مکہ کا کردار تھا، توجہ رہیے۔ 4 مہینے 10 دن امام نے تبلیغ کی، مکہ والے نہیں آئے۔ ایک کوفہ کا کردار تھا، خط لکھے، وہ بھی بیان کروں گا اگلی مجالس میں، کہ خط لکھے، بعض تاریخوں کے مطابق 27,000 خط لکھے گئے امام حسین کو کوفہ سے، مولا آپ کوفہ آئے جائیں، کوفہ آ جائیں، کوفہ آ جائیں، کوفہ آ جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ 27,000 خط لکھنے کے بعد جب امام کربلا پہنچے، وہی کوفی جنہوں نے حسین کو خط لکھے تھے یزید کے لشکر میں سامنے کھڑے تھے۔ کیوں؟ زبان پہ کچھ اور تھا، دل میں کچھ اور تھا، عمل میں کچھ اور تھا۔ ایسے کردار نہیں اپنائے،
اور پھر ایک مکہ کا کردار ہے کہ حسین جا کر تبلیغ کرتے ہیں، فرد فرد کو بتاتے ہیں، کوئی نہیں آتا. ایک کوفہ کا کردار ہے. ہم نے نہ مکہ والا کردار اپنانا ہے نہ کوفہ والا کردار اپنانا ہے. اگر اپنانا ہے تو کربلا والوں کا کردار اپنانا ہے کہ جب وقت کے امام کی محضر میں جان دینی پڑے انسان دریغ نہ کرے، مال دینا پڑے انسان دریغ نہ کرے. کیوں دریغ نہ کرے؟ اس لیے کہ جس کے غم میں بیٹھے ہو اس نے راہ خدا کے لیے کچھ بھی نہیں بچایا، سب دے دیا. اور اتنا دیا کہ کچھ باقی نہیں رہا حسین کے پاس، کچھ باقی نہیں رہا. آج 2 محرم ہے، حسین کربلا کے قریب آ پہنچے ہیں. روانہ تھے، قافلہ کربلا کی جانب جا رہا ہے، اور اسی قافلے کے دوران، سفر کے دوران امام حسین کی زبان سے چند الفاظ ادا ہوئے. کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. حضرت علی اکبر ساتھ تھے. جب یہ کلمات استرجاع سنے، کہا بابا کہ آپ یہ کلمات کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ جو کہہ رہے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم کیا موت کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا بیٹا علی اکبر بالکل ہم حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں. کہا پھر کوئی فرق نہیں ہے، اگر ہم حق پر ہیں اب کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم موت پر جا پڑیں یا موت ہم پر آ پڑے، کوئی فرق نہیں پڑتا. قافلہ حسینی جب کربلا کے نزدیک پہنچا، حضرت عباس نے مولا حسین کو اطلاع دی. مولا ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بستی، کوئی علاقہ، کوئی دیہات قریب آ گیا ہے، کھجوروں کے درخت میں نظر آ رہے ہیں. امام حسین نے نظر امامت سے جب دیکھا، کہا عباس نہیں، یہ کوئی دیہات نہیں ہے، یہ تیرے لشکر کی طرف آتا ہوا ایک اور لشکر ہے جو قریب ہو رہا ہے تیرے. اور ایسا ہی ہوا. کچھ دیر بعد جب قریب ہوئے تو وہ کھجور کے درخت نہیں تھے بلکہ نیزوں کی انیاں تھیں. اور وہ کس کا لشکر تھا؟ حر کا لشکر تھا، جو حسین ابن علی کا راستہ روکنے آیا تھا. تھوڑا پہلے ہی جب اس لشکر سے ابھی سامنا نہیں ہوا تھا، ایک مقام پر کنواں آیا، پانی کی جگہ تھی. تو مولا حسین نے حضرت عباس کو کہا عباس پانی بھر لو، مشقیں اپنی پوری کر لو، جو برتن خالی ہیں ان میں بھی پانی بھر لو، جو استعمال کے قابل نہیں ہیں ان میں بھی پانی بھر لو. حضرت عباس کہتے ہیں مولا پانی تو بہت ہے، اتنا زیادہ پانی بھروا کے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کہا میرا ایک مہمان آنے والا ہے، اس کو پانی پلانا ہے. حر کا لشکر قریب آیا. راوی کہتا ہے کہ حر کا لشکر اتنا پیاس سے تڑپ رہا تھا کہ گھوڑوں سے ان کے لشکری نیچے گر رہے تھے. مولا حسین نے حکم دیا عباس ان کو پانی پلانا ہے، ان پورے لشکر کو پانی پلاؤ. اور کہا کہ عباس بات سنو، ان کے لشکریوں کو بھی پانی پلاؤ، پوری فوج کو پانی پلاؤ، اور ان کے جو جانور ہیں ان کو بھی پانی پلاؤ. ان کے جانور بھی پیاسے نہ رہیں، ان کے جانوروں کو بھی پانی پلاؤ. میں قربان جاؤں حسین جو حر کے لشکر کے جانوروں کو بھی پانی پلا رہا ہے، لیکن 10 محرم وہ 4 سال کی بچی خالی مشکیزہ اٹھا کے دیکھتی رہی کہ میرے چچا عباس گئے تو ہیں لیکن آئے نہیں ہیں. حر کے جانوروں کو بھی پانی پلایا. قریب آیا لشکر. ایک شخص جس کا نام سعید ذکر کیا گیا ہے، یہ کہتا ہے کہ مجھے پانی کی اتنی شدت تھی، پیاس تھی کہ میرے ہاتھ میں مشکیزہ پہنچا تو پانی کی شدت کی وجہ سے میں اس کو پکڑ نہ سکا، نیچے گر گیا اور پانی سارا بہہ گیا. اور میں دوسرا مشکیزہ پکڑنے کے قابل نہیں تھا، آخری سانسیں تھی، اس کے قریب تھا کہ ابھی اس دنیا سے چلا جاتا، کہ پتہ چلا کوئی شخص ہے جس نے مجھے اپنی گود میں سلایا ہے اور مجھے اپنے ہاتھوں سے پانی پلا رہا ہے. کہا میں نے پانی پیا. پانی پینے کے بعد جب مجھے ہوش آیا، میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا یہ کون تھا جس نے مجھے پانی پلایا؟ کہا کہ پہچانا نہیں، یہ فرزند زہرا حسین ابن علی تھا. کہا یہ حسین تھا؟ اگر یہ حسین تھا تو ہم راستہ کس کا روکنے آئے ہیں؟ یہ حسین جو اپنے مہمانوں کو پانی پلا رہا ہے. پانی پلایا. جب پانی پلا لیا، نماز کا وقت ہوا.
تو امام حسین نے کہا حر نماز پڑھو اپنی، ہم اپنی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد بات ہوگی، کیا بات ہونی ہے۔ حر کہتا ہے مولا حسین آپ کے ہوتے ہوئے میں اپنی نماز پڑھوں، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا؟ قدر جانتا تھا، اہمیت سے واقف تھا حر۔ ابھی یہ حر نہیں بنا تھا، یہ حر ابھی حر نہیں بنا تھا۔ پیچھے امام کی نماز پڑھی، اور پھر جب امام نے قصد کفہ کیا، امام کی لگام کو پکڑ لیا۔ جب اس نے امام کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا، امام نے فرمایا سکلت کو امو کو یا حر، تیری ماں میں تیرے غم میں روئے اے حر، تیری اتنی جرت کہ تو حسین کے گھوڑے کی لگام کو پکڑے۔ فرمایا اے حسین اگر پورے عرب میں تیرے علاوہ کوئی اور ہوتا میں پلٹ کر اس کی ماں کا نام لے لیتا، لیکن اے حسین تیری ماں زہرا کا نام تو میں وضو کے بغیر لے بھی نہیں سکتا۔ یہ عظمت زہرا حر کو بچا گئی۔ عزادارو جب پہنچے امام حسین کربلا پہنچے تو ایک مقام آیا، جب کربلا کے اس میدان دشت نینوا میں جب پہنچ گئے، بنی اسد کے قبیلے والوں کو بلایا، قبیلے والے آ گئے، فرمایا کہ زمین کتنے کی ہے؟ زمین خرید لی، خرید کرنے کے بعد بنی اسد کو ہبہ کر دی، تحفے میں دے دی۔ بنی اسد کے لوگ حیران تھے، مولا آپ یہاں آئے ہیں، رہنا چاہتے ہیں تو رہیں، یہ آپ کی زمین ہے، نہ خریدیں اس کو، اور خرید کر ہمیں دے رہے ہیں۔ کہا ہاں ضروری ہے، خرید کر دینا ضروری ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہی وہ سرزمین ہے جہاں میرے جوان گھوڑے سے اتریں گے، یہی وہ سرزمین ہے جہاں اکبر گھوڑے سے گرے گا، یہی وہ سرزمین ہے جہاں ہمارا خون بہے گا۔ فرمایا بنی اسد کے لوگوں اپنی عورتوں کو ذرا میرے پاس بھیجنا۔ خواتین آ گئی بنی اسد کی، کہا کہ اے میری ماں بیٹیوں، یاد رکھو میں زہرا کا بیٹا ہوں، اور زینب میری بہن ہے، ام کلثوم میری بہن ہے۔ کل کو جب ہم شہید ہو جائیں اور ہمارے لاشیں یہاں بے گور و کفن پڑے ہوں، تم پانی بھرنے آنا تو ایک ایک مٹھی اٹھا کر ہمارے جسم اور خاک پھینکتی جانا، شاید ہمارے لاشیں دفن ہو جائیں، شاید ہمارے لاشیں دفن ہو جائیں۔ خواتین چلی گئیں، کہا بچوں کو بلاؤ۔ بچوں کو بلا کر بہت دردناک جملہ بولا، کہا اے بچوں تم مجھے شاید نہیں جانتے، لیکن میں اتنا بتا دوں کہ میں اصغر کا بابا ہوں، میں اصغر کا بابا ہوں، میرا بھی ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ اے بچوں جب عصر عاشور ہمارے لاشیں یہاں پڑے ہوں اور تمہاری مائیں یا تمہارے والدین یہاں نہ آ سکیں تو تم کھیلنے کے بہانے آ جانا اور مٹی اٹھا کر ہمارے جسم اور پھینک دینا، تمہارا کھیل ہو جائے گا، حسین کا لاشا دفن ہو جائے گا، حسین کا لاشا دفن ہو جائے گا۔ پھر مردوں کو بلایا اور ان کو وصیتیں کی۔ پہلی وصیت کی، حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اے بنی اسد کے لوگوں، کل کو جب میرا کوئی مہمان میری قبر کی زیارت کرنے آئے، 3 دن اس کو اپنا مہمان رکھنا، اس کو کھانا کھلانا، اس کو پانی پلانا۔ یہ حسین 2 محرم کو یہ وصیتیں کر رہا ہے کہ میرے مہمان کو 3 دن اپنا مہمان رکھنا، کھانا کھلانا، پانی پلانا۔ اور آج بھی جب آپ کربلا جاتے ہیں تو 3 دن تک جو یہ پذیرائی ہوتی ہے اسی حسین کی وصیت پر عمل کرتے ہیں وہ لوگ، 3 دن تک پانی پلاتے ہیں۔ یہی حور جس نے لگام پکڑی تھی امام حسین کی، اپنے خیمے کے اندر، کربلا کا دن آ گیا، عاشورہ کا دن آ گیا، اپنے خیمے میں ٹہل رہا ہے، پریشان مضطرب ہے، چین نہیں آ رہا، بیٹھا نہیں جا رہا اس سے۔ جب چین نہیں آیا تو گیا شمر کے خیمے میں، جا کر کہتا ہے شمر بتا کیا واقعاً جنگ ہونی ہے؟ کیا واقعاً جنگ ہونی ہے؟ شمر کہتا ہے ہاں واقعاً جنگ ہوگی۔ بس یہی کہنا تھا کہ حر پلٹ گیا۔ حر اس لیے پلٹ گیا کہ 3 دن سے جو بھوکا اور پیاسا ہو اس سے کیسی جنگ ہوتی ہے، اس سے کیسی جنگ ہوتی ہے۔ باہر نکلا اور امام حسین کے خیام کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ پیچھے بیٹے نے دیکھا، بابا کو آواز دی، بابا رکیے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا فرزند جنت کی طرف جا رہا ہوں۔ کہا بابا اکیلے اکیلے جنت جا رہے ہیں، مجھے ساتھ نہیں لے جائیں گے؟ بیٹے کو ساتھ لیا اور خاص اہتمام کیا حر نے۔ کیسا اہتمام کیا؟
اپنے آپ کو مجرم سمجھتا تھا حر، کہ زہرا کی بیٹیوں کو اس دشت نینوا میں لانے والا حر ہی تو تھا۔ کہا میرے فرزند میرے ہاتھوں کو باندھ دو، ہاتھوں کو باندھ دیا۔ کہا میری آنکھوں پر پٹی باندھ دو، آنکھوں پر پٹی باندھ گئی۔ کہا کہ میں کس نظروں سے کیسے مولا حسین سے نظریں ملاؤں گا، میں تو بہت شرمندہ ہوں۔ چل پڑا، اور جب میدان امام کے خیام کے قریب پہنچا تو بیٹے نے آواز دی، بابا دور سے عباس علمدار استقبال کرنے آ رہے ہیں۔ اور کہتے ہیں عباس کو کہو کہ ہاں حملہ کرنے نہیں آ رہے، معافی مانگنے آ رہے ہیں۔ عباس آواز دے کر کہتے ہیں میں خود نہیں آیا، مجھے حسین نے بھیجا ہے کہ میرا مہمان آیا ہے، اس تک استقبال کرو۔ حضرت عباس قریب آئے، اتنی دیر میں حضرت حر کے فرزند نے 3 تکبیریں بلند کی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور کہتے ہیں بیٹا تکبیر کیوں بلند کی؟ کہا بابا پہلے تو عباس آ رہے تھے، اب مولا حسین خود استقبال کرنے آ رہے ہیں، خود لینے آ رہے ہیں۔ قریب پہنچے، جا کر حر نیچے بیٹھ گئے، پاؤں قدموں میں بیٹھ گئے، اور سر نیچے جھکا کر کہا مولا کیا میری توبہ ممکن ہے؟ اس وقت امام نے فرمایا یا حر انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے۔ حر کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعا میری توبہ قبول ہو گئی۔ کہا کہ مولا مجھے یقین نہیں آ رہا، میں مجرم ہوں آپ کا، میں زہرا کی بیٹیوں کو یہاں لایا ہوں، آپ سے تو معافی مانگ لی ہے، میں زینب کبریٰ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں اس سے ام کلثوم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، آپ کے بچوں سے بھی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ حضرت عباس خیموں کے قریب لے گئے، باہر کھڑے ہو گئے حضرت حر علیہ السلام، پکار کر کہا اے بنت زہرا میں آپ کا مجرم ہوں، کیا آپ نے مجھے معاف کیا یا نہیں کیا؟ خیام سے رونے کی آواز آئی، گریا شروع ہو گیا۔ حر پریشان ہو گیا، کہتا ہے کہ میں نے زہرا کی بیٹیوں کو آج دوسری دفعہ رلا دیا ہے، پہلے تب رلایا تھا جب میں نے حسین کا راستہ روکا، آج پھر میں نے زینب کا راستہ روک کر زینب کو رلا دیا ہے۔ خیام سے آواز آئی، حضرت فضہ نے آواز دی اے حر زینب کا پیغام ہے، تو اس بے قراری کے عالم میں حسین کی مدد کو آیا ہے، زہرا کی بیٹی نے بھی تجھے معاف کیا، زہرا کی بیٹی نے بھی تجھے معاف کیا۔ کتنا عظیم ہے حسین، راستہ روکنے والا، پانی بند کرنے والا، ایک مرتبہ پلٹ کر آ جائے حسین اتنا کریم ہے کہ معاف کر دیتا ہے۔ حسین نے معاف کر دیا۔ اب حر کو ابھی بھی یقین نہیں آیا، آخری جملہ ابھی یقین نہیں آیا۔ کہا کہ مولا یقین نہیں آ رہا، یقین کب آئے گا؟ کہا سب سے پہلے میرے فرزند کو میدان میں بھیجیے، میں آپ کے بچوں کا صدقہ دینا چاہتا ہوں، میرے فرزند کو بھیجیے۔ حر کا بیٹا میدان میں گیا، اس نے بہترین جنگ کی، اور جب دشمن نے گھیر کر حر کے بیٹے کو گھوڑے سے نیچے پھینکا، نیچے گر گیا۔ اب حر تیاری کر رہا تھا کہ فوراً لاشے پر پہنچے۔ حر نے تیاری کی، گھوڑے پر بیٹھا اور فوراً لاشے پر پہنچا، کیا دیکھتا ہے پہلے سے حسین موجود ہیں اور لاشے کو گود میں اٹھایا ہوا ہے اور سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، اور حر کو کہہ رہے ہیں حر جوان بیٹے کے لاشے کو باپ نہیں اٹھاتا، جب باپ زندہ ہو باپ جوان بیٹے کو لاشے کو نہیں اٹھاتا۔ حر تڑپ کر کہنے لگا مولا میں تو غلام ہوں، یہ غلام کا بیٹا ہے، غلام کے بیٹے کو مجھے اٹھانے دیجئے، آپ زحمت نہ کریں۔ حر پیچھے ہٹ جاؤ، حسین اٹھائے گا، تو جوان ہے، یہ تیرا جوان بیٹا ہے، تو نے اپنے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھانا، جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھانے دیا۔ میں قربان جاؤں حسین پر، روز عاشور جب سب کو قربان کر دیا اور علی اکبر کا جب لاشا میدان مقتل میں موجود تھا، اس وقت کوئی نہیں تھا جب علی اکبر کا لاشا جا کر اٹھائے۔ حسین گئے لیکن حسین سے علی اکبر کا لاشا اٹھایا نہیں جاتا تھا۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ذاکر صاحب آنے والے ہیں تو ان کو تھوڑا وقت ہے، دعا مانگ لیتے ہیں اتنی دیر میں۔